جماعت عمریہ کے اکابر علماء میں سے جو اہل حدیث بھی ہے، اہل اجتہاد بھی ہے، ان میں سے بزرگ ترین علماء میں سے مالک ابن انس جو مدینے میں رہتا تھا اور مدینہ حدیث کا گڑھ تھا، اور یہ مجتہد بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ المدونۃ الکبریٰ امامہم مالک ابن انس کی کتاب المدونہ، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ، جو یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں بیروت لبنان، دار الکتب العلمیہ میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 169 میں الاعتماد فی الصلاۃ، نماز میں ٹیک لگانا، والاتکاء، نماز میں کسی چیز پہ تکیہ لگانا، ٹیک لگانا، ووضع الید علی الید، اور ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ملاحظہ فرمائیں کہ مالک کیا فرماتے ہیں۔ مالک نے فرمایا فی وضع الیمنى علی الیسرى فی الصلاۃ، کہ ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھا جائے، سینے پہ یا پیٹ پہ، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ پیٹ میں درد رکھا جائے نماز میں۔ مالک نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ مالک نے فرمایا لا اعرف ذلك فی الفریضہ، لا اعرف ذلك فی الفریضہ، کہتا ہے نماز واجب میں تو میرے پاس نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی سنت ہے، کچھ بھی نہیں اس میں، لا اعرف ذلك، نماز واجب میں نہیں ہے۔ اور یہ قریب العہد تھا بخاری کے مقابلے میں، مالک ابن انس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ زیادہ قریب العہد تھا، یعنی اس کی وفات سنہ 179، تو اس کو جب پتہ نہیں ہے، اور یہ کوئی، اور نماز بھی تو ایک اہم چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اس زمانے میں تو تابعین بہت تھے مدینے میں، تو یہ اعتراف ہے ان کے پاس کہ کوئی اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں۔ وَكَانَ يُكْرِهُ، بلکہ مالک کو اس بات سے بڑی نفرت کہ کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، اس کی مخالف تھا۔ وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إِذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ، مالک نے کہا کہ لیکن اگر نماز نافلہ ہو، کوئی بات نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے، ٹھیک ہے نا، اپنی مدد کے لیے، یعنی انسان تک جاتا ہے، مولوی صاحب تک گئے نا، اس سے تک، یہ مالک بھی عقل بھی نہیں ہے نا، مالک کی عقل بھی، یہ تو ان کے مولوی سے بیوقوف ہوتے ہیں، ان کا اتنا بڑا عالم، کہتے ہیں یہ اپنی جو ہے وہ کرنے کا، اپنے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مدد دینے کے لیے، معاونت کرنے کے لیے، آپ نے نماز پڑھیں، یہ ادھر رکھنے سے کوئی معاونت ہوتی ہے؟ مگر یہ کہ پیٹ بہت بڑا ہو سکتا ہے کہ پیٹ اس کا اتنا لٹکا ہوا ہے، پیٹ میں اس کی کوئی ہے، وہ کیسا پیٹ ہوگا، معاویہ والی پیٹ ہوگی کسی، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا نا اس کو اٹھانے کے لیے، یعنی کسی کو تکلیف ہے بھائی، ہو سکتا ہے پیچش وغیرہ ہے، کچھ ہے، وہ پیٹ پر کوئی، اس سے کوئی، یہ نہیں کوئی متصور ہے بھائی، یہ ہے بھائی، پاگل ہے کہ نہیں مولوی؟ اور بھائی یہ ان کا امام ہے مالک، کہتا ہے سنت کچھ بھی نہیں ہے، سنت کچھ، نماز واجب میں حرام سے مخالفت کرتا تھا یہ، اچھا نماز نافلہ میں کہتا ہے جا کرو، وہ کس لیے؟ کہ وہ اس لیے کہ بھائی وہ بھی اس فائدے کے لیے کہ اپنے آپ کو مدد، اس سے کیا مدد ہوتی ہے بھائی؟ اگر بہت تکے ہوئے ہیں تو بھائی وہ بیٹھ کے نماز پڑھو، نہیں ہوتی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا، ایک لگا کے پڑھو، یہ نماز نافلہ واجب توڑی۔ بہرحال یہ عجیب سا جملہ ہے ان کا، لیکن یہ واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی سنت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اب یہ بات مالک کی یاد رہے، مالک کا جو بات میں نے آپ کو سنائی وہ یاد رہے، بھی تو واپس آئیں۔ یہ کتاب شرح سقیم البخاری لابن بطال، جزء ثانی، چاپ مکتبۃ الرشد فی الریاض، صفحہ نمبر 358 میں، ملاحظہ فرمائیے۔ ورأت طائفۃ، جماعت عمریہ کے اکابر علماء میں سے بہت سارے، ان کی رائے یہ ہے ارسال الیدین فی الصلاۃ، کہ نماز میں ہاتھوں کو لٹکایا جائے، ہاتھوں کو باندھا نہ جائے، ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو چھوڑنا، لٹکانا، ارسال لٹکانے کو بولتے ہیں، چھوڑنے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ جیسے شیعہ نماز پڑھتے ہیں۔ روی ذالک، یہ روایت ہوئی ہے عن ابن زبیر سے، حسن بصری سے، سعید ابن المسیب سے، اور بات یہاں تک ہے کہ سعید ابن جبیر جو بہت بڑا عالم ہے، تابعین، عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے، اور اس کی روایت بخاری مسلم میں بے انتہا، حدیث میں تو وہ جماعت عمریہ کے کتب میں، تفسیر میں ایک استوانہ ہے، نہایت ہی معتبر۔ اچھا، اور ہمارے نزدیک یہ تو شیعہ بھی تھا نا، سعید ابن جبیر شیعہ تھا، اس کو حجاج ابن یوسف نے قتل بھی کیا تھا، شہید کیا تھا۔ اچھا، لیکن یہ جماعت عمریہ اس زمانے میں تقیہ بڑا شدید تھا، جماعت عمریہ والے نے ان سے روایت بہت کیا، بخاری مسلم میں اس کی روایت بڑی۔ سعید ابن جبیر نے دیکھا کہ ایک شخص یصلی واضعا یمینہ علی شمالہ، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، یمین دائیں ہاتھ اس نے رکھا ہے بائیں ہاتھ، پیٹ بڑا، پیٹ جب بڑا ہو جائے پہنچ بھی نہیں جاتا نا، خیر اس کے پیٹ کا میں مذاق کر رہا ہوں، پیٹ کا نہیں، بس اس نے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ سعید ابن جبیر نے کیا کہا؟ فذهب ففرق بینہما، اٹھ کے چلا گیا، اس کے ہاتھ اس نے کھول دیا، ہاتھ اس کے جدا کر دیا، الگ کر دیا، ہاتھ پہ ہاتھ نہ پڑو، یعنی کیا؟ یعنی یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ اگر مسئلہ صرف جواز کا مسئلہ ہوتا نا کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھنا کم از کم جائز ہے، تو سعید ابن جبیر کے لیے جائز نہیں تھا۔ ایک شخص ایک جائز شے انجام دے رہا ہے، اس کو آپ منع کر دو۔ ہاں اگر بدعت ہے تو بدعت کی مخالفت واجب ہے، تو اسی لیے وہ اس نے کیا ہے بھائی، وروى ابن القاسم عن مالک،
ابن قاسم نے مالک سے روایت کی، مالک کے قول ہم نے دکھا دیا آپ، لا احبہ فی المکتوبہ، مالک ابن انس نے کہا کہ اس کو میں اجازت نہیں دیتا، نماز واجب میں، نماز فرض میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ولا بأس به فی النوافل من طول القیام، ہاں نوافل میں اگر نماز لمبی ہو جائے تو اس میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بھی اجتہاد، عجیب سا اجتہاد ان لوگوں کا، ٹھیک ہے نا، اجتہاد دیکھیں وہ اپنے سے حکم بنانا ہوتا ہے، وہ تھکاوٹ دور کرنے اسے، اب بھائی کوئی بات ہوتی نا، تو اگر تھکاوٹ دور کرنا تو چائے پینے بھی اجازت دو نا، کافی پی لے، کوک سوڈا سب کچھ پی لے نماز کی حالت میں، تھکاوٹ دور کر۔ بھائی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے اس سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم کیسے تھکاوٹ اس سے دور ہو، یعنی پیٹ کسی کا اتنا بھاری ہے، ہو سکتا ہے مثلا پیٹ ان لوگوں کے اتنے موٹے کھاتے تھے نا، وہ بیئر وغیرہ بھی پیتے تھے ان کو علماء، گوشت کھا لو، اس کے بعد بیئر، اس زمانے میں تو ڈائٹ وغیرہ بھی کچھ نہیں تھا، کھجور بھی زیادہ کھا لو، پیسے بھی آتے ہیں خلفاء سے، ہو سکتا ہے وہ موٹے ہو گئے ہیں، اس سے پیٹ جو ہے لٹک، وزن لٹک جاتا ہے، اس کو کچھ سہارا ملتا ہے، وہ ہاتھ سے ہاتھ لگا کے اس کو کھینچ کے رکھو، وہ بھی تراویح میں نا وہ افطاری بھی باری کرتے تھے لوگ، شاید ہو سکتا ہے اس سے ہو۔ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے، اس سے تھکاوٹ کیسے دور ہوتی ہے، یہ جو ہے اس سے سہارا کیسے ملتا ہے اس سے۔ یہ کتاب ہے شرح بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، تألیف ابن رشد الاندلسی، المجلد الاول، چاپ دار السلام، 1995 میں، شارع الازہر مصر میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 323 میں، المسألة الخامسة، پانچواں مسئلہ جان لو، اختلف العلماء في وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة، علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا کہ بھئی نماز کیسے پڑھیں، جماعت عمریہ کے علماء نے اختلاف کیا، نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم، اختلاف کیا، ٹھیک ہے نا، اختلاف کیا، نماز نہیں معلوم، بھائی پتہ نہیں چلتا کیسا نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے، ہاتھ باندھ کے آیا، ہاتھ کھول کے، اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کس مسئلے پہ؟ ہاتھ باندھنے میں۔ فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي الْفَرْضِ، مالک نے کہا کہ نماز واجب ہے، یہ اس کی میں مخالف ہوں بھائی، یہ نہیں کرنا نماز واجب۔ وَأَجَازَهُ فِي النَّفْلِ، نماز نفل میں، غیر فرض میں اس نے اجازت دی۔ وَرَأَى قَوْمٌ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَهُمُ الْجُمْهُورُ، لیکن جمہور نے، اغلبیت جو ہے، شیخنا ليش ما تبث بالقناة العربية، سوف نبث ان شاء الله تبارك وتعالى اذا اراد الله تبارك وتعالى، وإذا صار عندي فرصة فسوف نبث لكم بالعربية أيضا بإذن الله تبارك وتعالى۔ وهم الجمهور، جمہور جو ہے، جمہور کا کیا بھائی، یعنی اکثریت نے کہا کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے سنن میں سے، سنن میں سے۔ اب یہ سنن سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کہا گیا ہے کہ یہ نماز کے آداب میں سے ہے، نماز کے ایتھکٹس میں سے ہے، نماز کے روایتوں میں سے، نماز کے ٹریڈیشنز میں سے، کسٹمز میں سے، عادات میں سے ایک عادات ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا۔ اکثریت یہ کہتی ہیں، والسبب فی اختلافہم، یہ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ انہ قد جاءت آثار ثابتۃ، سبب اختلاف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث، آثار ثابتہ یعنی صحیح احادیث منقول ہیں، نقلت فیہا صفۃ صلاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان احادیث میں یہ نقل ہیں کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا، اور لیکن اس میں یہ نہیں ہے، ان احادیث میں کہیں ذکر، جیسے میں نے حدیث آپ کو دکھایا نا بشرط بخاری مسلم، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ہاتھ باندھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا، اس میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے، أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، اس کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے، وثبت یہ ہے، ان الناس كانوا يؤمرون بذلك، لوگ، حدیث صحیح میں ہے، بخاری میں ہے کہ لوگوں، میں وہ حدیث دکھاؤں گا آپ کو، کہ لوگوں کو حکم ملتا تھا، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، یہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح حدیث میں یہ ہے کہ لوگوں کو حکم ملتا تھا، اب حکم کون دیتا تھا یہ نہیں، یہ مذکور نہیں، ٹھیک ہے زیدو۔ اچھا ابن رشد فرماتے ہیں، ابن رشد کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، ورا قوم ان الاوجب المصير الى الاثار، ان الاوجب المصير الى الاثار التي ليست فيها هذه الزياده لانها اكثر، اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے، جیسے سعید ابن مسیب اور عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن جبیر وغیرہ جن کا نام میں نے آپ کو دکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے، وہ احادیث جن میں ہاتھ کھولنے کا حکم ہے ان کی طرف چلنی چاہیے، کیونکہ نماز کی احادیث تو یہی ہیں، وَلِكَوْنِ هَذِهِ لَيْسَتْ مُنَاسِبَةً لِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ، اور کیونکہ ہاتھ باندھنا، اس میں یہ نماز، ہاتھ میں نماز باندھنا یہ کوئی نماز کے افعال سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا، قنوت ہے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، ٹھیک ہے، سب
عبادت سے ان میں کوئی تعلق ہے. یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ عبادت سے کیا ہے اس کا تعلق؟ وَإِنَّمَا هِيَ مِن بَابِ الْإِسْتِعَانَةِ، اور یہ صرف کیا ہے؟ یہ صرف تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، کمزوری دور کرنے کے لیے. جسم میں ہاتھ پہ ہاتھ لگ گیا تو بھائی اس میں سے کچھ طاقت آ گئی. وَلِذَلِكَ، اور اسی استعانت کے لیے مالک نے اس کو نفل میں اجازت دیا ہے، فریضے میں اجازت نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے عزیزو، تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے اپنے مذہب میں اختلاف ہے، اور یہ لوگ خود اعتراف کرتے ہیں کہ صحیح احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں.